وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے، اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے، اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے، اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد سے کوڑا کباڑ کا نکالنا بڑی آنکھوں والی حور کا مہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد سے کوڑا کباڑ نکالنا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد سے کوڑا کباڑ نکالنا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کباڑ کانٹا، اصلی فرش سے الگ کنکر پتھر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کباڑ کانٹا، اصلی فرش سے الگ کنکر پتھر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد میں سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کباڑ کانٹا، اصلی فرش سے الگ کنکر پتھر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مسجد کی حوالے سے ان حدیث مبارکہ میں جو تعریف کی گئی ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے مخیر بنایا ہے، اس کے پاس مال ہے، اسباب ہے، اپنی حلال کمائی سے فرمایا کہ وہ مسجد بناتا ہے، تو اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن اس کو کتنے عظیم بدلے سے نوازیں گے کہ اس کے لیے موتی اور یاقوت کا گھر بنا کر اس کے بدلے میں اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو فرمایا، اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں لگانا، گویا کہ اللہ اس کا متبادل اس کو دنیا آخرت میں عطا فرمانے والے ہیں۔ تو مسجدوں کے اوپر خرچ کیا ہوا مال اور مسجدوں کی ضرورتوں کے لیے جو خرچ کیا ہوا مال ہوتا ہے، فرمایا اللہ پاک اس مال کو اپنے ہاتھ سنبھال کر رکھتے۔ تو یہاں ایمان والوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ تم نے اگر حلال کمائی سے کچھ مسجد کو بنا دیا یا اس کی کسی ضرورت کو پورا کر دیا، تو اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں یاقوت اور موتی کا محل عطا فرمائیں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ جو مسجد کی صفائی کے متعلق ہے کہ مسجد کی صفائی کرنا یہ کتنے بڑی سعادت اور کتنے بڑے انعام کی بات ہے۔ فرمایا، جو شخص مسجد سے کوڑا کباڑ نکالتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسی حور عطا فرمائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ تو نے جو مسجد کی صفائی کی وہ تیرا، فرمایا تو نے حق مہر ادا کر دیا، آج ان حوروں سے تیرا نکاح کیا جا رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی مسجد تو مؤذن صاف کرے، چونکہ ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں۔ ایمان والے لوگوں، سچی بات یہ ہے
کہ مسجدیں جو ہیں ہر بندے کا حق ہے کہ مسجد کی صفائی میں حصہ لیا کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ مجھے بہترین خوبصورت حور عطا فرمائے تو فرمایا مسجد کی صفائی کا اہتمام کرے اور خیال کرے۔ آج ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہمارا حال یہ ہے مسلمانوں کا کہ حالانکہ یہ مسجدیں وقف جو ہے اور اس کے اوپر اس کے اندر جو چیز لگی ہوئی ہے یہ سب مسلمانوں کی مشترکہ چیز ہے، فرمایا ہم پنکھا چلاتے ہیں اور بس چلتا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب پہ کوئی امام بند کرے، مؤذن بند کرے اور کوئی خادم ہے تو وہ کرے میں تو بڑا نواب ہوں، سیٹھ ہوں، میری توہین ہو جائے گی۔ نہ اضافی موٹر چل رہی ہو، پنکھا چل رہا ہو، بلب چل رہا ہو تو دل کے اندر یہ ہوپ ہونی چاہیے، یہ شوق ہونا چاہیے کہ بھائی مسجد کی چیز ہے، ضائع ہو رہی ہے، کیوں ضائع کرو، اس کو بند کرنا چاہیے۔ تو آج جو ہے جہاں ایک پنکھے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم 10 چلا لیتے ہیں۔ تو اس کل قیامت کے دن اللہ نے اس کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے کہ فضول خرچ کرنا یا مسلمانوں کی چیز کو جو ہے اس فضول خرچی میں اڑانا یا ضائع کرنا یہ بھی بہت بڑے گناہ کی بات۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو لوگ مسجد میں شوق سے مسجد کی صفائی کریں فرمایا ان کو کل قیامت کے دن بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ جل شانہ کے گھر کی صفائی آدمی کرے۔ آج لوگ صدر وزیر اعظم کے وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس کی صفائی کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، تو اللہ جل شانہ کے گھر کو صاف کرنے والے اللہ پاک فرما رہے ہیں قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ ان حوروں کا نکاح کر دوں گا کہ جو حوریں فرمایا تمہارے کبھی وہم و گمان اور خیال میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بھئی مسجدوں کے اندر صفائی کا خیال رکھنا، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، خوشبودار رکھنا یہ فرمایا ضروری ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ مسجد کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو اور اندر ہو یا باہر ہو، کوئی بال ہو یا کوئی ایسی چیز جس سے آدمی کو جو ہے نفرت ہو فرمایا اس کو نکال کر باہر پھینکنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر بہترین گھر دے گا۔ تو میرے محترم دوستو، آج جو ہے پاکستان کی سوسائٹی میں کسی بڑے مہنگی سوسائٹی میں کسی کو گھر فری میں مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، سب کو دکھاتا ہے۔ اللہ پاک مومن سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ تیرے مرنے کے بعد جو میرا بہترین مہمان خانہ جنت ہے ان کاموں سے تیرے لیے وہاں بہترین گھر تعمیر ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ اعمال کا میں شوق نصیب فرمائے۔ اصل اللہ دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، کس طلب سے، کس چاہت سے، کس سچائی سے یہ چیز مانگ رہا ہے۔ طالب صادق ہو کر جب اللہ سے آدمی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو عطا فرماتے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے اللہ میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اكفنا بما شئت، اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ وأفوض أمري إلى الله، الله بصير بالعباد۔ اللهم أنت السلام